بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ روایت صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب وحی کی دہشت اور نقل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ کپڑا اڑھاؤ۔ چنانچہ کپڑا اڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس سے اگلی صورت میں آپ کو وہی نام لے کر پکارا، اور بعض روایات میں ہے کہ قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ کے متعلق مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے۔ کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر، کسی نے مجنون، مگر اتفاق رائے کسی چیز پر نہ ہوا۔ آخر میں ساحر کی طرف رجحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے، جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے تانیس و ملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مرتبہ قم ابا تراب فرمایا تھا، جبکہ وہ گھر سے رنجیدہ ہو کر چلے گئے اور مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ اس صورت میں خرقہ پوشی کے لوازم و شروط بیان ہوئی ہیں۔ گویا یہ صورت اس شخص کی صورت ہے جو درویشوں کا خرقہ پہنے اور اپنے تئیں اس رنگ میں رنگے۔ لغت عرب میں مزمل اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ لے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب نماز تہجد اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو ایک کمبل دراز اوڑھ لیتے تھے تا سردی سے بدن محفوظ رہے اور وضو و نماز کی حرکات میں کسی طرح کا حرج واقع نہ ہو۔ نیز اس عنوان کے اختیار کرنے میں ان لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے رات کو آرام کر رہے ہوں کہ رات کا ایک معتبدہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ قم اللیل الا قلیلا، کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات، یعنی کسی رات اتفاق سے نہ ہو سکے تو معاف ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک الا قلیلہ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہو۔ ہاں، تھوڑا سا حصہ شب کا اگر آرام کرو تو مذائقہ نہیں۔ غالباً تھوڑے سے مراد یہاں نصف ہوگا، کیونکہ رات جو آرام کے لیے تھی جب آدھی عبادت میں گزار دی تو اس کے اعتبار سے باقی نصف کو تھوڑا ہی کہنا موزوں تھا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تھوڑا سا یا زیادہ کر اس پر اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف، یعنی آدھی رات سے کچھ کم جو تہائی تک پہنچ سکتی ہے، یا آدھی سے زیادہ جو 2/3 تک ہو۔ قوله تعالی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آیت کے آخر تک، یعنی تہجد میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آئے۔ اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزندار۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی ریاضت کو تو بھاری بوجھ آسان ہو، اور وہ بوجھ ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری کو سہل سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پے در پے قرآن تم پر نازل کریں گے جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور وزندار، اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت بھاری اور گراں بار ہے۔ احادیث میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرانی اور سختی گزرتی تھی۔ جاڑے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر اس وقت کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی فخذ مبارک زید بن ثابت کی ران پر تھی۔ اس وقت وحی نازل ہوئی۔ زید بن ثابت کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ران بوجھ سے پھٹ جائے گی۔
اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق پوری طرح ادا کرنا اور اس راہ میں تمام سختیوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرنا بھی سخت مشکل اور بھاری کام تھا، اور جس طرح ایک حیثیت سے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری تھا، دوسری حیثیت سے کافروں اور منکروں پر شاق تھا۔ غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جس قدر قرآن اتر چکا ہے اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کریں، اور اس عبادت خاص کے انوار سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات، یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور نیند، آرام وغیرہ و خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے سمع دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ إن لك في النهار سبحا طويلا۔ البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا اور دوسرے کئی طرح کے مشاغل رہتے ہیں، گو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں، تاہم بلا واسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے۔ اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کی بعض حوائج چھوٹ جائیں تو کچھ پرواہ نہیں، دن میں ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا اور اس کی طرف سب سے الگ ہو کر، یعنی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی گو بظاہر مخلوق سے معاملات و علائق رکھنے پڑتے ہیں، لیکن دل سے اسی پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں مشغول رہیے، غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے توجہ کو ہٹنے نہ دے، بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں اسی ایک کا تعلق باقی رہ جائے، یا یوں کہ لوگوں سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائیں، جسے صوفیہ کے ہاں بے ہما و با ہما یا خلوت در انجمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ مالک مشرق و مغرب کا اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا۔ مشرق دن کا اور مغرب رات کا نشان ہے، گویا اشارہ کر دیا کہ دن اور رات دونوں کو اسی مالک مشرق و مغرب کی یاد اور رضا جوئی میں لگانا چاہیے، یعنی بندگی بھی اس کی اور توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ جب وہ وکیل و کارساز ہو تو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پرواہ ہے۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ اور سہتا رہے جو کچھ کہتے رہیں اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا، یعنی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن اور مجنون و مسحور وغیرہ کہتے ہیں، ان باتوں کو صبر و استقلال سے سہتے رہیے۔ بھلی طرح کا چھوڑنا یہ کہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور مجھ کو کس طور سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو، نہ انتقام لینے کے درپے ہو، نہ گفتگو یا مقابلہ کے وقت کج خلقی کا اظہار کرو۔ تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے، بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت و رہنمائی میں سعی کرتے رہیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی خلق سے کنارہ کر لیکن لڑ بھڑ کر نہیں، سلوک سے۔ مگر یاد رہے کہ یہ آیت مکی ہے اور آیات قتال کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں، اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی سی۔
یعنی حق و صداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کر رہے ہیں ان کا معاملہ میرے سپرد کیجیے، میں خود ان سے نبٹ لوں گا، مگر تھوڑی سی ڈھیل ہے۔ إن لدينا أنكالا وجحيما البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک سانپوں اور بچھوؤں کا، اور خدا جانے کس کس قسم کا، الیاذ باللہ۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے، یعنی اس عذاب کی تمہید اس وقت سے شروع ہوگی جب پہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ کانپ کر گر پڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے جن پر قدم جم نہ سکے۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا، جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول۔ یعنی یہ پیغمبر اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ کس نے اس کا کہنا مانا اور کس نے نہیں مانا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح تم کو مستقل دین اور عظیم الشان کتاب دے کر بھیجا۔ شاید یہ اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے جو تورات سفر استثنا میں ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا، پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ۔ جب موسیٰ کے منکر کو ایسا سخت پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو کیوں نہ پکڑے گا جو تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا پھر کیوں کر بچو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا، یعنی دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ خواہ فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں، لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا اقتضا یہی ہوگا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا آسمان پھٹ جائے گا اس دن میں، اس کا وعدہ ہونے والا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ اٹل ہے، ضرور ہو کر رہے گا، خواہ تم اس کو کتنا ہی بعید از امکان سمجھو۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راہ، یعنی نصیحت کر دی گئی، اب جو اپنا فائدہ چاہے اس نصیحت پر عمل کر کے اپنے رب سے مل جائے۔ راستہ کھلا پڑا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ خدا کا کچھ فائدہ ہے۔ تم 100 دفعہ اپنا فائدہ سمجھو تو سیدھے چلے آؤ۔ رات کے جاگنے کا حکم جو شروع صورت میں تھا تقریباً 1 سال تک رہا، پھر اگلی آیت سے منسوخ ہوا۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے نزدیک 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور تہائی رات کے، اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے، اور اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو۔ اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے سو تم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے، جانا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار، اور کتنے اور لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو، اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اس کے حکم کی پوری تعمیل کی، کبھی آدھی، کبھی تہائی، کبھی 2/3 رات کے قریب اللہ کی عبادت میں گزاری۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ صحابہ کے پاؤں راتوں کو کھڑے کھڑے سوج جاتے اور پھٹنے لگتے تھے، بلکہ بعض تو اپنے بال رسی سے باندھ لیتے تھے کہ نیند آئے تو جھٹکا لگ کر تکلیف سے آنکھ کھل جائے۔ یعنی رات اور دن کی پوری پیمائش تو اللہ کو معلوم ہے، وہی ایک خاص اندازہ سے کبھی رات کو دن سے گھٹاتا، کبھی بڑھاتا، اور کبھی دونوں کو برابر کر دیتا ہے۔ بندوں کو اس نیند اور غفلت کے وقت روزانہ آدھی، تہائی اور 2/3 رات کی پوری طرح حفاظت کرنا، خصوصاً جبکہ گھڑی گھنٹوں کا سامان نہ ہو، سہل کام نہیں تھا۔ اسی لیے بعض صحابہ رات بھر نہ سوتے تھے کہ کہیں نیند میں 1/3 رات بھی جاگنا نصیب نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی اور فرما دیا کہ تم اس کو ہمیشہ پوری طرح نبھا نہ سکو گے، اس لیے اب جس کو اٹھنے کی توفیق ہو وہ جتنی نماز اور اس میں جتنا قرآن چاہے پڑھ لے۔ اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے، نہ وقت کی یا مقدار تلاوت کی کوئی قید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور مسافر بھی، جو ملک میں روزی یا علم وغیرہ کی تلاش کرتے پھریں گے، اور وہ مرد مجاہد بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ ان حالات میں شب بیداری کے احکام پر عمل کرنا سخت دشوار ہوگا، اس لیے تم پر تخفیف کر دی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، فرض نمازیں نہایت اہتمام سے باقاعدہ پڑھتے رہو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے رہو کہ انہی باتوں کی پابندی سے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اولین صحابہ سے 1 سال تک بہت تاکید و تحتم کے ساتھ یہ ریاضت شاقہ شاید اس لیے کرائی کہ وہ لوگ آئندہ تمام امت کے ہادی و معلم بننے والے تھے۔ ضرورت تھی کہ وہ اس قدر منجھ جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینہ میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر سکے، اور یہ نفوس قدسیہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ واللہ تعالی عالم۔ پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق خرچ کرنا، یہی اس کو اچھی طرح قرض دینا ہے۔ بندوں کو اگر قرض حسن دیا جائے وہ بھی اس کے عموم میں داخل سمجھو۔ کما سبت فضلہ فی الحدیث، یعنی جو نیکی یہاں کرو گے اللہ کے ہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے، اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہیں ختم ہو جاتی ہے، نہیں، وہ سب سامان تم سے آگے اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے جو عین حاجت کے وقت تمہارے کام آئے گا۔ یعنی تمام احکام بجا لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ کتنا ہی محتاط شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقصیر ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا؟ بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اسی قدر اپنے کو تقصیر وار سمجھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے۔ اے غفور و رحیم، تو اپنے فضل سے میری خطاؤں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ تم
سورۃ المزمل وللہ الحمد والمنات۔